السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لالچ کا جال، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین پھیلنے میں جب مشرکین مکہ نے تیزی دیکھی تو ایک اور چال چلی۔ تیسری مرتبہ ابو طالب کے پاس نوجوان خوبصورت ذہین سمجھدار لڑکا لے کر آئے۔ کہنے لگے اس لڑکے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں محمد کو دے دو، کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمیں مشرک کہتا ہے، ہم اس کو قتل کریں گے۔ یہ گھٹیا تجویز سن کر ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ کہا تم عجیب لوگ ہو، میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں ظلم کرنے کے لیے اور غیر کے بیٹے کی حفاظت کروں؟ کیا میں اتنا بے وقوف ہوں؟ میں قتل کرنے کے لیے اپنا بیٹا قریش کے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قتل کر دو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہم 360 خدا چھوڑ دیں، صرف ایک خدا کو مانیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو نظر ہی نہیں آتا، سارے کام ایک خدا انجام دیتا ہے۔ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ دن بھی وہ پیدا کرے، رات بھی وہ پیدا کرے، لوگوں کو بھی پیدا کرے، ان کو مار بھی دے، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ اگر آپ پر جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ قریش نے جب یہ محسوس کیا کہ ہمارے سارے حربے ناکام ہو چکے، کسی ایک شخص کو بھی ہم ایمان سے کفر میں نہیں لا سکے، ہمارا سارا تشدد ناکام ہو چکا، تو تیسرا حربہ آزمایا گیا، اور یہ حربہ ہے مصالحانہ پیشکشوں کا، یہ جال ہے لالچ کا۔ ایک روایت ہے کہ قریش مکہ سے ولید بن مغیرہ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہوں۔ یہ سمجھدار اور دولت مند تھا، مکے سے طائف تک اس کے باغات تھے، زمین اور پیسہ تھا، اس پر اس کو فخر تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور کہا آپ ہمارے خداؤں کو کیوں برا کہتے ہیں؟ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ ہمارے باپ دادا بتوں کو خدا مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ شہرت چاہتے ہیں، ہم آپ کو مکے کا لیڈر بنا کر مکے کی حکومت آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ ہمارے سردار بن جائیں۔ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں۔ اگر تمہیں دولت چاہیے، ہم ڈھیروں دولت تمہیں دے سکتے ہیں۔ جس سے شادی کرنے کی خواہش ہو تو اس سے شادی کرا دیں گے، تم ہماری اس پیشکش کو قبول کر لو، اس کام سے باز آ جاؤ۔ آپ سنتے رہے۔ پھر فرمایا ولید آپ نے اپنی بات ختم کر لی؟ کہا ہاں محمد، میں نے بات ختم کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت پڑھی۔ تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو جیسے قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا تھا؟ تو ولید نے کہا محمد بس کریں، اور نہیں سن سکتا۔ قریش ندوہ میں اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ قریش نے کہا اس کو ہمارے پاس آنا تھا جواب دینے، اس پر بھی اثر ہو گیا ہے۔ تو ابو جہل اس کے پاس گیا کہ تم نے اپنا دین چھوڑ کر محمد کا دین اختیار کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، اور کہا کہ محمد نہ جادوگر ہے، نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کہتا سچ ہے، کہیں ہم پر عذاب ہی نہ نازل ہو جائے۔ دوسری روایت، قریش نے مشورہ کر کے عتبہ بن ربیع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرنے بھیجا، جو بہت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ عتبہ نے کہا آپ اپنی قوم کے لیے اتنے منحوس ثابت ہوئے ہیں، آپ نے ہماری اجتماعیت ختم کر دی، سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا کہ قریش میں ایک بڑا جادوگر آ گیا ہے، ہماری ساری قوم تمہاری وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ تم کو دولت چاہیے، ہم تم کو اتنی دولت دیں گے کہ تم سارے قریش کے لوگوں سے بڑھ کر امیر ہو جاؤ گے۔ تم شادی کرنا چاہتے ہو، قریش کی جس عورت کو تم پسند کرو گے اس سے نکاح کر دیں گے۔ محمد چاہتے کیا ہو؟ مکے کی ریاست، کسی بڑے گھرانے میں شادی، دولت، ہم تم کو یہ سب دے سکتے ہیں، تم اسلام کی دعوت چھوڑ دو۔ دین کی تبلیغ روکنے کے لیے قریش کی جانب سے عتبہ آیا تھا۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت، عورت اور دولت کی پیشکش کی۔ آپ نے یہ عتبہ سے پوچھا آپ کی گفتگو مکمل ہو گئی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس کی گفتگو کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 13 آیات تلاوت فرمائی۔ آپ کا جواب قرآن سے ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو قرآن پہنچانے کا کام دیا تھا۔ قرآن کو اتنا تو سمجھیں کہ دعوت دیتے وقت مناسب آیت سے پیغام دے سکیں لوگوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش مکہ والے سنو، اگر تم سورج اور چاند لا کر بھی میرے ہاتھ پر رکھ دو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اللہ کے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ مطلب یہ تھا کہ چاند سورج جہاں تک چمکتے ہیں وہ ساری جگہ بھی میرے حوالے کر دو، پھر بھی میں دعوت دین کا کام نہیں چھوڑوں گا۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی احکامات کا پابند ہوں۔ عتبہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ متاثر ہو کر لوٹا۔ عتبہ قرآن سن کر قریش کی مجلس میں گیا۔ قریش نے کہا عتبہ تم نے کیا کہا؟ اور اس نے کہا کہ میں نے دولت، شہرت، عورت کی پیشکش اس کے سامنے رکھی۔ محمد نے جو کہا میری سمجھ میں جو آیا وہ یہ تھا کہ میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جس طرح کے عذاب قوم عاد اور قوم سمود پر آئے تھے۔ عتبہ نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو گیا
تو عرب پر غالب آ جائے گا اور تمہاری عزت ہوگی، ورنہ عرب اس کو خود ختم کر دیں گے۔ لیکن قریش نے عتبہ کی یہ رائے نہیں مانی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی بات پوری طرح سنی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مخاطب یا مخالف کی بات پوری طرح سننا چاہیے، بات کے درمیان میں نہیں بولنا چاہیے، بحث نہیں کرنا چاہیے، بہتر انداز میں اپنی بات بتانی چاہیے تاکہ دوسرے کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں ناسمجھی، نفرت، تکبر یا پھر باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے۔ دعوت کا کام صرف اللہ کے رضا کے لیے ہو، دولت، شہرت یا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ دین کا کام کیجیے اور دین کے کام کرنے والوں کی مدد کیجیے، اور ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا کریں، چاہے وہ اسلام کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔